ہائی گائز، کیسے ہیں آپ؟ دوستو، یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب سے بڑے منصف ہیں اور انصاف کو ہی پسند کرتے ہیں، اور ظلم و ستم اور ناانصافی کو ناپسند کرتے ہیں، اور وہ اس چیز کو بھی کبھی وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس دنیا میں بھی ناانصافی ہو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، انصاف قائم کرو اور امیر مخلوق کے ساتھ آپ اچھا رہو، ٹھیک رہو۔ لیکن یہاں پہ جو ہمارے طاقتور لوگ ہیں، جو ہمارے حکمران ہیں اور جن کے پاس پاور ہے، تو وہ لوگ جو کہ جس کو ہم کہیں کہ زمینی خدا ہیں، بنے ہوئے ہیں، تو وہ لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ انصاف ہو اور جو ہے نا مساوات ہو، یا جو ہے نا یکجہتی ہو، اور غربت اور ناانصافی کا خاتمہ ہو اور انصاف کا بول بالا ہو۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو وہ ایسے شو کرتے ہیں کہ جیسے ناممکن ہے اس دنیا میں انصاف کا قائم ہونا اور اچھائی اور بھلائی کا برقرار رہنا یا قائم ہو جانا۔ حالانکہ کوشش تو کی جا سکتی ہے نا، اگر آپ کہیں کہ یار بہت مشکل ہے، مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ اگر کوشش کریں تو ہم اس دنیا کی حالت کو، غریبوں کی اور مفلسوں اور ناداروں کی حالت کو بہت زیادہ حد تک ہم اچھا کر سکتے ہیں۔ تو اسی چیز کے بارے میں ساحر صاحب کی ایک نظم ہے جس کو ہم آج ڈسکس کریں گے، اور اس کا عنوان ہے مجھے سوچنے دے۔ ساحر صاحب فرماتے ہیں کہ میری ناکام محبت کی کہانی مت چھیڑ، اپنی مایوس امنگوں کا فسانہ نہ سنا۔ کہتے ہیں کہ میری ناکام محبت ہے، اس کو بھی چھوڑ دے، اس کی بات بھی نہ کر، اور تیری جو خواہشیں ہیں اور جو تیری جو ہے نا امنگیں ہیں وہ ادھوری رہ گئی، اس کو بھی چھوڑ دے۔ بات کرتے ہیں کچھ اور چیزوں کی، وہ بھی دیکھتے ہیں، اپنے آپ کو تو چھوڑ ہی دینا۔ تو کہتا ہے کیا کہ میری ناکام محبت کی کہانی مت چھیڑ، اپنی مایوس امنگوں کا فسانہ نہ سنا۔ زندگی تلخ سہی، زہر سہی، سم ہی سہی، درد و آزار سہی، جبر سہی، غم ہی سہی، لیکن اس درد و غم و جبر کی وسعت کو تو دیکھ، ظلم کی چھاؤں میں دم توڑتی خلقت کو تو دیکھ، کہ اتنا زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اتنی خلقت جو ہے نا وہ ظلم و جبر سے مر رہی ہے بیچاریاں، ان کو بھوک و افلاس سے مر رہی ہے، ان کی عزت نفس نہیں ہے، ان کو جو ہے نا لائف ان کے لیے جو ہے نا یہ دنیا ان کے لیے دکھوں کا گھر بنا ہوا ہے۔ کیا ہے وہ سب دیکھ، کتنی زیادہ لوگوں کے لیے یہ دنیا تکلیف دہ ہے، یہ زندگی تکلیف دہ بنی ہوئی ہے، بڑا ظلم ہے یہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے نا۔ اکثریت کے لیے جو ہے نا زندگی عذاب بن جائے تو یہ تو اچھا نظام ہمارا نہیں ہے پھر حکومت کا۔ تو کیا کہتے ہیں، کیا لیکن اس درد و غم و جبر کی وسعت کو تو دیکھ، ظلم کی چاؤں میں دم توڑتی خلقت کو تو دیکھ، اپنی مایوس امنگوں کا فسانہ نہ سنا۔ میری ناکام محبت کی کہانی مت چھیڑ، جیسا گاہوں میں یہ دہشت زدہ سہم انبو، راہ گزاروں پہ فلاکت زدہ لوگوں کے گروہ، بھوک اور پیاس سے پژمردہ سیاہ فام زمیں، تیرا اتار مکاں مفلس و بیمار مکیں، نوح انسان میں یہ سرمایہ و محنت کا تضاد، امن و تہذیب کے پرچم تلے قوموں کا فساد۔ قوم کیا کرتے ہیں، ملک ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں کس وجہ سے، امن و تہذیب کے نعروں کے پیچھے، کہ ہم امن پھیلا رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم امن پھیلا رہے ہیں، کہ کہہ رہا ہے میری تہذیب اچھی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میری تہذیب اچھی ہے، اور اس کے لیے جنگ ہو رہے ہیں، اور جو کچھ لوگ کتنی محنت کرتے ہیں اور پھر بھی ساری عمر غریب رہتے ہیں، اور کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کرتے ساری عمر، اور ان کے پاس دولت ہوتی ہے اور دولت کے انبار ہوتے ہیں، اور وہ ساری عمر عیاشیاں ہی کرتے ہیں۔ تو یہ جو تضاد ہے کب ختم ہوگا؟ نوح انسان میں یہ سرمایہ و محنت کا تضاد، امن و تہذیب کے پرچم تلے قوموں کا فساد، اور ہر طرف آتش و آہن کا یہ سیلاب عظیم، آتش و آہن کا، آگ اور خون کا ہے نا سیلاب عظیم، نت نئی طرز پہ ہوتی ہوئی دنیا تقسیم، اور لہلہاتے ہوئے کھیتوں پہ جوانی کا سماں، اور دہقان کے چپر میں نہ بتی نہ دعاں۔ جس نے اس کھیتوں کو اگایا، فصل اگائی اور بڑھائی اور اس کی جو ہے نا پرورش کی، اس کو بڑا کیا، تو پھر اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لہلہاتے ہوئے کھیتوں پہ جوانی کا سماں، اور دہقان کے چپر میں نہ بتی نہ دعاں۔ یہ فلک بوس ملے دلکش و سیمی بازار، یہ خلاصت پہ جپٹتے ہوئے بھوکے نادار۔
ہاں اتنی بڑی اونچی اونچی بلڈنگز بنا دی اور اتنے بڑے بڑے بازار بنے ہوئے ہیں، اور اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ غلاظت سے چن کے روٹی کھانے والے بھوکے نادار بھی ہیں اس دنیا میں. کیا ان کا کچھ نہیں کر سکتے ہم کہ کچھ نہیں ہو سکتا؟ کیا ان کو عزت کی روٹی نہیں مل سکتی؟ دور ساحل پہ وہ شفاف مکانوں کی قطار، ساحل پہ مکانوں کی اور بنگلوں کی قطاریں بنی ہوئی ہیں. کیا بات ہے! سرسراتے ہوئے پردوں میں سمٹتے گلزار، اور ان کے کیا پردے اور کیا ان کا لائف سٹائل ہے. در و دیوار پہ انوار کا سیلاب رواں، پیسے کی جھلک ان کے ہر چیز سے نظر آ رہی ہے. جیسے ایک شاعر مدہوش کے خوابوں کا جہاں، جیسے کوئی شاعر خواب دیکھ رہا ہو ایسے. یہ سب کیوں ہے؟ یہ کیا ہے؟ مجھے کچھ سوچنے دے. کون انسان کا خدا ہے؟ مجھے کچھ سوچنے دے. یہ زمینی خداؤں نے سب تقسیم کیا ہوا ہے. غریبوں کو کچھ نہیں دینا اور امیروں کے لیے سب کچھ جائز ہے. ٹھیک ہے. اپنی مایوس امنگوں کا فسانہ نہ سنا، میری ناکام محبت کی کہانی مت چھیڑ. تیری امنگیں، تیری خواہشیں کیا ہے؟ اس کو تو چھوڑنا. تو یہ دیکھ کہ غریبوں کا کیا حال ہو رہا ہے. اور میری محبت کو بھی جانے دے. وہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے. ایک میں ہی ہوں نا، تو مر کے بھی جی لوں گا، ناکام ہو کے بھی جی لوں گا، دکھ سہ لوں گا. لیکن یہ دنیا میں سرمایہ و محنت کا تضاد دیکھ، اور یہ غریبوں ناداروں اور بیچاروں کی حالت دیکھ کہ وہ مر رہے ہیں اور ان کی کوئی عزت نفس نہیں ہے، تو کیا اس کا بھی کچھ ہوگا؟ اور یہ کتنے زیادہ ہیں، اور کتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. کیا ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. تو یہی کہیں گے کہ لو یو ساحل لدھیانوی دی گریٹ.